محترم مفتی محمد شکیب صاحب، مفتی امتیاز صاحب، حضرات مفتیان اکرام اور اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں اور فضلائے جامعہ، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ میں ہندوستان میں اسلامی فائنانس اور بینکنگ کے سفر کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی جو آیتیں حافظ صاحب نے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن کی ایک ایسی آیتیں ہیں جو دل کو دہلانے والی اور کہتی ہے کہ اگر تم سود کو نہ چھوڑے جو باقی ہے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے حرب من اللہ و رسولی۔ تو یہ اتنی بڑی وارننگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے کون شخص جیت سکتا ہے؟ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دیندار طبقے میں بھی، ہمارے علماء میں بھی سود کے خلاف جنگ کرنے کے تعلق سے یا اس کو مٹانے کے تعلق سے جو کچھ صحیح ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے وجوہات بھی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا کہ ہم نے ایک نئے انداز سے کام شروع کیا۔ اصل میں یہ ہے کہ 2006 میں پوری دنیا میں ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس، مالیاتی کساد بازاری کسے کہتے ہیں، فائنینشیل سونامی کہتے ہیں، ہوا یہ ہے کہ امریکہ میں بڑے بڑے بینکوں نے، بڑے بڑے سرمایہ کاری اداروں نے سب پرائم مارٹگیجز، جو لوگ جن پیسہ نہیں دے سکتے ہیں، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کو قرضات دیے بڑے اونچی سود پر، اور قرض کے بعض ڈیریویٹیوز ہوتے ہیں، نئے نام سے انہوں نے قرضے دیے، اور جب وہ قرض ادا نہیں کر سکے تو پورے نظام جو ہے درہم برہم ہو گیا۔ اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایسا نظام ہے ہمارا مغربی نظام، اس کے علاوہ کوئی اور نظام ہے کیا جو ان مشکلات سے، نقصانات سے ہم کو بچایا جا سکتا ہے؟ تو اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایسا نظام ہے، اسلامی نظام، جو اسلامی بینکاری اور فائنانس کا، جو اس کو بچا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس زمانے میں پوپ نے کہا کہ اگر ہم اسلامی بینکنگ کو استعمال نہیں کریں گے، جو گاہک سے، جو کسٹمر سے قریب ہے اور نفع اور نقصان کی بنیاد پر جو ہے قائم ہے، تو ہمارا کوئی یہ نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی جو ہے ورلڈ اکنامک فورم میں جو ایک تقریر کی ہے، وہ آپ کو مل جائے گا، اس میں اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اگر آپ اسے پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ دنیا کس طریقے سے، معلوم ہوا کہ اس پورے کساد بازاری سے، اس پورے کرائسس سے جو بچا تھا تو اسلامک بینکنگ بچا تھا۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ ابھی ہم کیا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا میں جو ہے اپنے اپنے ممالک کے جو معاشی مسائل ہیں اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے اپنے طور پر انہیں کوشش کی۔ ہندوستان میں بھی جو ہے حکومت ہندوستان نے 2006 میں جو ہے ایک کمیشن مقرر کی، اور وہ پلاننگ کمیشن آف انڈیا ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ایک کمیٹی مقرر کی، کمیٹی آن فائنینشیل سیکٹر ریفارمز بول کے۔ اور اسی زمانے میں اس نے ریزرو بینک آف انڈیا سے کہا کہ تم جو ہے ہم کو بتاؤ کہ کون سے جو ہے ورکنگ گروپ بنایا کہ کون سے انسٹرومنٹس ہو سکتے ہیں جو اسلامک بینکنگ میں آ سکتے ہیں، اور ایک کمیٹی بنائی، اور اس سے کہا کہ تم جو اس میں دیکھو کہ ہمارے ہندوستانی بینکنگ ریگولیشنز میں جو ہے کون کون سی جو ہے اس کے پروڈکٹس جو ہیں، اس کے کون کون سی چیزیں، مثلا مرابحہ ہے، مشارکہ ہے، سکوک ہے، استثناء ہے، تو اس میں سے کون سی چیز جو ہے ہمارے لیے قابل قبول ہو سکتی ہے۔ تو جس زمانے میں یہ بات ہو رہی تھی تو اکنامک ٹائمز میں یہ بات آئی تھی، تو میں چنئی میں تھا اور میں جماعت اسلامی کا شورا کا ممبر بھی تھا، اور ہمارے بعض دوست تھے، ڈاکٹر فرید صاحب بلکہ فضل الرحمن فریدی، ملک کے مانے ہوئے معاشیات کے، اس سے پہلے IDB میں بھی وہ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے لکھا کہ جب حکومت ایک کام کر رہی ہے تو ہم مسلمان بہت سارے دنوں سے کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس کے بارے میں جانکاری دیں؟ تو ہم نے ایک بین الاقوامی سطح پر جو ہے ایک سیمینار کی، مولانا ایکویٹی اینڈ جسٹس میسیج آف اسلامک بینکنگ بول، یہ جو ہے عدل اور قسط جو ہے اسلامی بینکنگ کی بنیاد ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہم نے سوچا کہ ایک بہت بڑا سیمینار پورے دنیا کے جو ہے جو مشہور ماہرین ہیں ان کو بلایا جائے، اور ہم ہندوستان کے ماہرین کو بھی، جو غیر مسلموں کو بلائیں۔ تو میں نے سجیسٹ کیا کہ ہم ہندوستان میں سب سے بڑا ماہر معیشت اور مالیات ہمارے ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب ہیں۔ میں ہمارے MP ہیں تمل ناڈو کے، ان کے ساتھ مل کے ان کے پاس گیا اور بولا کہ سر یو آر دی اونلی مین یو کین ڈو دس اناگریٹ۔ میں نے کہا میں بہت بزی ہوں، چدمبرم صاحب جو ہیں آپ کے تمل ناڈو کے ہیں، ان سے بات کرو، وزیر خزانہ ہیں۔
تو وزیر خزانہ سے جب میں نے بات کی تو وہ بہت بڑے لائر ہیں، بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں. انہوں نے مجھ سے کہا رقیب یہ ابھی ہم نے ریزرو بینک سے کہا یہ کمیٹی دی ہے اور کمیٹی نے ہماری رپورٹ نہیں دی ہے. وہ ہو سکتا ہے بول سکتی ہے، نہیں ہو سکتا ہے بول سکتی ہے. اگر فرض کرو کہ وہ کہتی ہے کہ نہیں ہو سکتا تو میں آپ کے کانفرنس میں آ کے کیا بولوں؟ نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہوگا. اگر میں کہہ دوں گا کہ بھائی ہو سکتی ہے تو گورنمنٹ پوچھے گا ابھی رپورٹ ہی نہیں ہے. وہ بہت بڑے لائر تھے. لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تم کہتے ہو کہ دنیا کے مختلف ممالک میں چل رہا ہے، انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، لگزمبرگ میں ہے، جرمنی میں ہے، ملیشیا میں ہے، اور خاص طور پر سیکولر ماڈرن انڈسٹریلائز کنٹری میں ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ ساری تفصیلات بھیجیے اور ریزرو بینک کو بھیجو اینڈ کیپ می پوسٹڈ. آپ عوام میں جا کے اس کو بتائیے کہ اس کو ہو سکتا ہے ہندوستان میں. یہ ڈیموکریٹک کنٹری. اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ بھئی اس کو تو حکومت کے ادارے ہی سے کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے مسلمان کریں گے تو کوئی پبلسٹی نہیں ہوگی. خوش قسمتی سے جو ان کے جو نائب تھے پڑھنی مانکم، جو نائب وزیر خزانہ تھے، تمل ناڈو کے تھے، DMK کے تھے، اور مسلم میجارٹی کانسٹیٹوئنسی میں آتے تھے. ہم لوگوں نے پورا ڈیلیگیشن گاؤں کے لوگوں کو لے کے ان کے گھر میں بیٹھ گئے. یہ ہمارا مسئلہ ہے، تم ہمارے MP ہو، آ کے اناگریٹ کرنے میں تم کو کیا ہے؟ وہ بولے کہ ہمارے باس کیا بولیں گے یا گورنمنٹ کیا، وہ ہاٹ میں جائے، ہم نے آپ کو چنا ہے. بیٹھ گئے تو سارا دن بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا چلو میں آتا ہوں، اور انہوں نے اناگریٹ کیا الحمدللہ. اس میں دنیا کے مانے ہوئے لوگ ہیں. عمر چھاپرا صاحب آئے تھے اور ہمارے محمد الجہری صاحب آئے تھے، اسماعیل شریف صاحب اس سے آئے تھے، مختلف دنیا بھر سے آئے تھے. اور پھر ہم نے اس میں کہا کہ ہندوستان میں ہو سکتا ہے یہ کام. لیکن چند دنوں کے بعد گورنمنٹ ریزرو بینک نے یہ رپورٹ تیار کی. لیکن یہ رپورٹ جو ہے اس معنی میں صحیح نہیں ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ اسلامک بینکنگ کے رولز اینڈ ریگولیشنز، اس کی افادیت تو بہت ہے، لیکن ہندوستان کے بینکنگ ریگولیشن ایکٹ جو اس کو عائد نہیں کر سکتے. ہمارا پورا بینکنگ سسٹم انٹرسٹ پر، سود پر مبنی ہے. بلا سود کے لیے اس کے لیے اگر کرنا ہو تو اس کو امینڈمنٹ کرنا چاہیے، ترمیم اور تبدیلی کرنی چاہیے. اور اس تبدیلی اور ترمیم کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی اس وقت ہو سکتی ہے جب پارلیمنٹ میں جا کے میجارٹی آف دی پارلیمنٹ کے ممبر جو اس کو کر سکیں. تو یہ مسئلہ بہت پیچیدہ تھا. لیکن میں آپ کے سامنے یہ بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ رپورٹ 2006 میں آئی. میں اس کو ایک سال میں اس کو کہتے ہیں کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہوتا ہے یہاں پر، اس سے کہہ کے جو ہے میں نے ایک سال کی لڑائی کے بعد یہ پرائیویٹ اس کا تھا تو میں نے حاصل کیا. لیکن میرا یقین ہے کہ اس نے جو تجزیہ کیا ہے اسلامک بینکنگ کا، ہمارے سے بڑے اسلامک اسکالر بھی نہیں کر سکتے. اس نے کہا کہ اسلامی بینکنگ کے جو ہے کیا یہ ہیں. اس نے کہا سب سے پہلے سود حرام ہے اس میں، دوسرا کہا کہ اس میں غرر ہے، تیسرا کہا کہ زکوٰۃ کیا ہے، اور پھر حرام اور حلال کیا ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کے اس نے کہا کہ اسلام میں دولت کے تعلق سے کیا ہے، پروہیبیشن اگینسٹ پیمنٹ، یہ جو ہے ان شیئرنگ آف دا رسک کیا ہے، کون سے جو ہے بزنس جو ہے پرمیسیبل ہیں، اور پھر جو ہے منی میکنگ کیا ہے، پھر ڈفرینس بٹوین کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ کیا ہے. یہ پوری جو ہے تفصیلات ہیں اس میں. اور اس میں بتایا گیا کہ انسٹرومنٹ کون سے ہیں، مشارکہ ہے، مرابحہ ہے، یہ ساری تفصیلات اس نے دی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارے لا یہ نہیں کرتا. اب تبدیل کرو یہ آ سکتی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا بھی نہیں ہے اور سمجھا بھی نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کچھ نہیں ہوا. تو یہ جو ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے ہمارے اس میں بھی کہ کیا کہتا ہے. اور اس میں ہمارا کام یہ تھا کہ ہم حکومت پر دباؤ ڈالتے، اس کو تبدیلی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے، یا جو اس کے متبادل کوئی چیز پیش کرتے. خوش قسمتی سے اسی زمانے میں رگھورام راجن کی کمیٹی بنی تھی، یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے. ہم نے اس میں کیا کیا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ کمیٹی میں جو ہے اس سے پہلے جو حکومت میں پالیسی کیسے بنتی ہے معلوم کرنا ہے ہم کو. حکومت میں 2014 سے پہلے جب تک کانگریس کی پارٹی کی حکومت تھی، کوئی بھی پالیسی بنتی تو آپ کو جو ویب سائٹ میں اس کی پالیسی جب دے دی جاتی کہ ہندوستان کا کوئی شہری اس میں مداخلت کر سکتا ہے، اپنے سجاؤ دے سکتا ہے، ماڈیفیکیشن کے لیے کر سکتا ہے، اس سے بات بھی کر سکتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ اچھا موقع ہے، ہم کیوں نہیں کریں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بھائی اس میں کون ممبرز کون ہیں، کیا ہم کچھ ممبرز کو جا کے اس کو یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ. اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک ممبر جو ہے ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، ایک آدمی ویجا مہاجن بول کے. ویجا مہاجن ایک ایسا شخص ہے جو UP کا ہے لیکن حیدرآباد میں رہتے ہیں. وہ IIT کھڑگپور سے انہوں نے ایم ٹیک کیا.
پھر وہ IIM سے گولڈ میڈلسٹ تھے، اور پھر وہ واٹن یونیورسٹی گئے امریکہ اور وہاں سے PhD کی، واپس آ کر وہ ہندوستان میں جو ہے مائکرو فائنانس کرنا چاہتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اس میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ وجا تم جو ہے جانتے ہو اور اسلامک بینکنگ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، یہ پورے کمیٹی کے سامنے بتایا کہ اسلامک بینکنگ کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اس کی افادیت کیا ہے، آج ہم کو کیا کرنا ہے۔ پھر ہم نے یہ بات بھی کیا کہ بھئی اس کو جو ہے ہم کو دباؤ ڈالنا چاہیے، ملک میں کوئی بھی کام کرنا ہو تو PR ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس کو لے کے جو ہندوستان میں جتنے لوگ جو اس کے کام میں آ سکتے ہیں، ہندو اور مسلمان، ان سے سب کے پاس گئے اور پھر کہا کہ آپ پلاننگ کمیشن کو خط لکھے کہ ہم کو یہ ضرورت ہے۔ ہندوستان کے تقریباً 25 لوگوں کے پاس گئے، ہندو اور مسلمانوں کے پاس۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بلاد عرب سے جو ہے بہت پیسہ آتا ہے ہندوستان کو، وہ اگر بات کہیں گے تو یہاں بہت کچھ کام ہو سکتا ہے۔ تو وہاں میں قطر گیا، دبئی گیا، جدہ گیا، اور وہاں سے جو ہے ہم نے پلاننگ کمیشن کو بھیجا کہ بہت ضروری ہے، ہم جو بھیجتے ہیں، ہم اپنی آمدنی کو جو ہے ہندوستان میں لگانا چاہتے ہیں، ہمارے لیے آپشن نہیں ہے تو لگاؤ۔ اور اس میں بہت بڑا ہاتھ جو ہے سیتا رامن بول کے دوحہ بینک کے CEO، انہوں نے تقریر کی، 10 منٹ کی تقریر ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو یہ کراتا۔ 10 منٹ کی تقریر اس نے کی، ایمان افروز ہے اس کی تقریر۔ سیتا رامن ہمارے تمل ناڈو کا ہے، اور اس نے کہا کہ جب کنونشنل بینک جو ہمارے عام بینکنگ ہے اس سے ہمارا دماغ تو جو ہے اس سے یہ ہو جاتا ہے، لیکن اسلامک بینکنگ میرا دماغ بھی ہے اور دل بھی جو مطمئن ہوتا ہے۔ یہ تقریر 10 منٹ میں کہی۔ اور دوسرے دن دکن کرونیکل بول کے ایک اخبار ہے وہاں کا، اس کا سب ایڈیٹر تھا بھگوان سنگھ، اس سے میں نے انٹرویو کرایا۔ دوسرے دن ان سے پوچھا رکھی کیا وہ سیتا رامن مسلمان ہے کیا؟ میں بولا تو بچہ برامن، سخت ترین برامن ہے، لیکن وہ شریعت کے بارے میں اتنی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو سمجھائیں گے تو کیا ہے تو سمجھتے ہیں۔ براہمن خاص طور پر جب بڑے بڑے لوگ ہیں، میں ان کو ابو طالب کہتا ہوں، یہ ویجا مہاجن ہو، ان کے کندھے پہ کھڑے ہو کر ہم کام کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا مولانا، یہ ہم نے ایک بہت بڑی ہندوستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ کسی مسلم تنظیم نے ICIF وغیرہ پورے ممبر آف پارلیمنٹ سے، منسٹر سے، حکومت کے اداروں سے، دنیا بھر کے لوگوں سے ہم نے دباؤ ڈالا ہے اس کمیٹی کو۔ اس کے بعد جو اس کمیٹی نے بدل کے جو ہے، اب میں ایک اور بات بھی کر دوں کہ میں جب گیا تھا کہ رگھورام راجن صاحب جو ہے حیدرآباد میں، کوئی جانتے ہیں کیا، انڈین بزنس اسکول ہے جو امریکہ کے اسکول کی طرح ہے۔ میں نے اخبار میں دیکھا، اکنامکس ٹائمز میں، کل جو حیدرآباد کو آ رہا ہے رگھورام راجن اور بینکنگ کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو میں صبح پہنچ گیا اس میں، اور جب اس کی تقریر ہو گئی تو میں نے کہا ڈاکٹر رگھورام راجن، آپ کی رپورٹ میں نے دیکھی ہے، اس میں جو ہے 30% آف دی پیپل کو تم نے نگلیکٹ کر دیا ہے، مسلمس کو بھی، مائنارٹیز کو بھی، مارجنلائز لوگوں کو جو حاشیے پر زندگی گزارتے ہیں۔ یو ہیو ٹو ایڈ اٹ۔ تو میں نے رب سے بات کیا تو ڈائریکٹر نے کہا سٹ ڈاؤن، تم کو بلایا نہیں گیا، تم آ گئے۔ وہاں MBA کے خاص لوگ جو 1000 لوگ پورے ہندوستان سے تھے، ان کو بلایا گیا تھا، مجھے بٹھا دیا ڈائریکٹر نے۔ خوش قسمتی سے ایک لڑکا جو ہے راجستھان کا تھا، MBA کا، کھڑا ہوا، اس نے کہا ڈاکٹر راجن، ہمارا ایک فرینڈ جو چنئی سے آیا تھا، اس نے سوال کیا، تم نے سوال مختصر کر دیا، میں انٹرسٹڈ ہوں جواب کو سننے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو کیسے کرتا ہوں، اس نے پورا تفصیلات سے بات کی کہ بھئی یہ ہے، ہم کریں گے۔ آخر میں مجھ سے کہا کہ ہماری فائنل میٹنگ نہیں ہوئی ہے، تم 2 ریپرزنٹیٹیو کو بھیج دو۔ تو میں نے جو ہے ہمارے ڈاکٹر رحمۃ اللہ صاحب ہیں، میرے دوست، ہمارے ٹرسٹی ہیں بمبئی کے، ان کو، ایک ہمارے زاہد صاحب ہیں، ان کو دونوں کو بھیجا۔ اس کے بعد جو ہے میں نے مہاجن سے بات کی کہ تم کرو۔ اس کا مہاجن کا ایک دوست امریکہ میں ہے اسلامک بینکنگ میں، اس نے پاور پوائنٹ بنایا اور اس کو پیش کیا۔ اس کے بعد جو پہلی بار اس کمیٹی کی رپورٹ میں دو جو ہے پیراگراف آ گئے۔ وہ پیراگراف کو جو میں پڑھتا ہوں، ایک اور میدان وسیع تر موضوع میں جو مالیات کے ڈھانچے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ غیر سودی بینکاری کا میدان ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بعض مذاہب میں ایسے مالیاتی وسیلوں کا استعمال ممنوع ہے جو سود ادا کرتے ہیں، اور ان مذاہب کے اصول کے مطابق سرمایہ کرنے والے رزق سے مشروط ہے، اور ہندوستان میں جو کمزور طبقہ ہیں اس کے لیے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر بعض NBFCs وغیرہ میں تو غیر سودی ہے، لیکن بینکاری کے اس میں بھی جو ہے اس کو جو ہے فائنینشیل انکلوشن وتھ انوویشن میں اس کو آنا چاہیے، اور اس کو جو ہے بعض اس سے جو ہے ہم ترمیمات سے کر سکتے ہیں۔ اور یہ کمیٹی جو ہے ریزرو بینک کی کمیٹی سے بہت بڑی کمیٹی تھی،
मुल्क के पूरे चुनिंदा लोग थे। तो फिर जैसे ही ये कमेटी की रिपोर्ट आई तो रिज़र्व बैंक ने कहा कि हम इसके चंद सिफारिशात को अमल दरामद करने लगते हैं। तो मैंने रिज़र्व बैंक के गवर्नर को रखा, तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन इज़ इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग सर, कैन यू इम्प्लीमेंट इट। तो उसने कहा कि मुझे टाइम नहीं है, तुम हमारे डिप्टी गवर्नर से मिलो। लेकिन वो पसोपेश करते रहे। तो उसने कहा कि तुम इनसे मिलो, उनसे मिलो। उसके बाद मैं फाइनेंस सेक्रेटरी इसके पास गया, हमारे प्रणब मुखर्जी साहब से, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसका भी दिलचस्प किस्सा है। उसका क्या हुआ कि जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता तो वो कहते हैं कि 2 मिनट्स के लिए देंगे आपको बात करने के। 2 मिनट में बातचीत नहीं हो सकती। मालूम हुआ कि हमारे एक दोस्त थे ह्यूमन वेलफेयर फाउंडेशन के, प्रणब कुमार मुखर्जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कॉलर स्कूल बनते थे। उस जो सदर है वो कांग्रेस पार्टी का बंगाल का सदर था और हमारे मुखर्जी साहब के दोस्त थे। जब मैंने उससे कहा था अरे तुम चले आओ, मैं इनके घर में 10 मिनट लेके देता हूँ, और 10 मिनट मैंने जो है 12 सफ़े का एक ये दिया। उसने पढ़ा उसको गौर से। उसके बाद बोला कि मैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के लोगों को और आपको मिलाता हूँ अपनी मिनिस्ट्री में। मिलाया 2 बार उसने, लेकिन ऐसा मसला था कि वो रिज़र्व बैंक अड़ा हुआ था कि उसमें तरमीम करनी है वरना नहीं हो सकता। उसके बाद हमने क्या किया, एक हमारे ये हैं वजाहत हबीबुल्ला साहब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे। मैं उनके पास गया, वजाहत साहब ये क्या शो पीस है, तुम लोग माइनॉरिटी को करते नहीं हो, तुम क्यों रहते हो माइनॉरिटी। उन्होंने क्या किया, रिज़र्व बैंक के बड़े फाइनेंस मिनिस्ट्री का बड़े लोगों को लिया और हमारे साथ उन्होंने मीटिंग की। उसके बाद उसने कहा हमारे पास तो नहीं है, तुम बना सकते हो तो बना के लेकर आओ। तो हमने देखा कि फुल फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग आना मुश्किल है हिंदुस्तान में तरमीम के बगैर। फिर उसका दूसरा ऑप्शन क्या है, तो हमने देखा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्लामिक विंडोज़, इंटरेस्ट फ्री विंडोज़ होते हैं। मेन बैंकिंग के साथ जो है विंडो लगा होता है। जैसे आप होटल में जाते हैं तो मेन इसमें जो है आपको सारे खाने मिलते हैं, लेकिन वेजिटेरियन भी मिलता है बाजू में, और उसमें जैन लोग होते हैं तो प्याज के बगैर और अंडे के बगैर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने पूछा कि ऐसा बैंकिंग है क्या, हमने देखने की कोशिश की। ख़ास तौर पर बैंक ऑफ वो ग्रेट ब्रिटेन है इंग्लैंड का, उसके जो एडवाइज़र हैं हमारे दोस्त हैं देवबंद से पढ़े हुए मालेगांव के मुफ्ती बरकतुल्ला साहब, वो एडवाइज़र थे। वो मुझे पहले से जानते थे, मैं जानता था। उनको मैंने बुलाया और वो पैसा लगा था बैंक ऑफ इंग्लैंड का, क़तर के इंटरनेशनल इस्लामिक बैंक का पैसा उसमें लगा था। हमने उसको स्टडी किया ये लोग क्या करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि विंडो कायम करो ना तुम, ये क्यों चक्कर में पड़ते हो पूरे। तो विंडो के बारे में हमने पूरी तैयारी की। और उसके बाद जो है हमने मलेशिया के बैंक नगारा से IFS भी है वहाँ पर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज बोर्ड बोल के जो, और फिर IOFI बोल के है, ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहरीन में है। तकी उस्मानी साहब उसके उलमा के सदर हैं। तो इन लोगों से अब हमने कंसल्ट किया हमको क्या करना चाहिए। फिर ख़ास तौर पर दुबई के दारुशरिया है, जिसके हमारे आदमी थे हुसैन हामिद हसन साहब, दुनिया के बहुत बड़े आदमी थे। उनसे हमने दरख्वास्त की कि तुम जो है आप जो है हमको जो है ये कीजिए। तो दुबई के दारुशरिया ने फिर महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीगल एडवाइज़र से मिलके हमने एक जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार करके रिज़र्व बैंक को दिया कि हम अमेंडमेंट के बग़ैर जो हम कैसे जा सकते हैं। ये भी हमारे पास है कि हमने तैयार करके बहुत मसले के बाद जो हमने दिया कि ये हम करना चाहते हैं, इसके बारे में बताओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी हमने कही तो जो है उसने तस्लीम किया कि हो सकता है, लेकिन रिज़र्व बैंक के पास ये शर्त ये है कि वो लोग जो है किसी निजी इदारे की बात नहीं मानते। तो फिर जो उनसे कहा गया कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया खुद एक कमेटी मुकर्रर करे, और वो जाए दुनिया भर में। वो गया था, मलेशिया गया था, मॉरिशस गया था। उसने ये किया कि हम इस्लामिक बैंकिंग का नाम नहीं लेंगे, बल्कि हम इसको पार्टिसिपेटरी शराकती बैंकिंग कहेंगे, और 5 चीज़ों को हम पहले तौर पर करेंगे। फिर मोदी साहब आए। मोदी साहब के ज़माने में भी एक कमेटी हुई, मीडियम टर्म पाथ एंड फाइनेंशियल ये बोल के, तो उसमें भी हमने रिप्रेजेंट की मौलाना, और उसने भी कहा कि भाई हम जो है ये कर सकते हैं। इसमें ये देखें एक पूरा चैप्टर आ गया, और उसमें आखिर में उसने कहा इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग, रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट है, और उसमें उसने कहा कि इसमें जो है मुशारका आ सकता है, मुजारबा आ सकता है, मुराबा आ सकता है, इजारा आ सकता है, इस्तिस्ना आ सकता है, सुकूक आ सकता है, वकाला आ सकता है, वादिया आ सकता है, कर्ज़ हसन आ सकता है।
IMF کا پوری چیزیں اس نے دی. آخر میں اس نے کہا کہ ہم سفارش کرتے ہیں دی کمیٹی ریکمینڈز کمرشل بینک انڈیا میں بی انیبل ٹو اوپن اسپیشلائز انٹرسٹ ونڈوز. ہم نے جو بات شروع کی تھی اس نے انڈاس کر دیا کہ ہندوستان بھی ہو سکتا ہے. ہم مشورہ دیتے, سفارش کرتے ہیں, لیکن اس نے ایک رائڈر ڈال دیا کہ حکومت جو ہے اس کو نوٹیفیکیشن کرنا ہے. ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, حکومت کی جانب سے صرف گزٹ اینڈ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, وہ کر دے پارلیمنٹ جانے. تو ہم نے ایک راستہ تلاش کیا تھا, لیکن حکومت جو ہے بعض لوگوں کے دباؤ میں آ کے کر نہیں رہے. 6 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم گئے تھے, جموں اور کشمیر گئے تھے, وہاں ہم نے کیس ڈالا وہاں پر کہ بھئی یہ تو ہمارا ہیومن رائٹ ہے, ریزرو بینک کی رپورٹ ہے, حکومت کیوں پسو پیش کر رہی ہے. تو اس نے ایسے جواب دے دیے کہ ہم نے بہت سارے اسکیم تیار کیے ہیں, وہ کیے ہیں. تو ابھی 6 سالوں سے 7 سالوں سے یہ کھڑا ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے اویسی صاحب کو ایک پرائیویٹ ممبرس بل بنا کے دیا تھا 6 مہینے کی تکلیف کے بعد کہ آپ پارلیمنٹ تو پیش تو کرو, ہارتے ہیں نہیں آتے ہیں, کم سے باز تو پھیلے ہوئے پاکستان اس میں. لیکن وہ بھی پہلے مرحلے پر جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکا تو اسے چھوڑ دیا, ان کو دلچسپی نہیں ہے. ابھی میں پرسوں بھی بات کیا پرسنل لا میں, دیکھتے ہیں رقیب صاحب. تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر ہم جو ہے مول صاحب تھوڑی دیر میں بانٹو نا, تھوڑی دیر میں بانٹو پلیز. تو مسئلہ کیا ہے مول صاحب, اگر ہم اس کو مدعا بناتے ہیں نا, پارلیمنٹ کے ممبرس پہ جاتے ہیں, جیسے ہم نے کیا کہ جا کے بولا منسٹر کو, ایسے ہم میں سے ہر شخص جنونی حیثیت سے یہاں کے ممبرس آف پارلیمنٹ سے, MLA سے, پولیٹیکل پارٹی سے, میں نے للو پرساد سے بات کی تو اس نے الیکشن مینیفیسٹو میں ڈال دیا. ابھی میں راہل گاندھی سے بھی بات کر رہا تھا. تو ایسے جو ہے مختلف دباؤ بھی پڑنا ہے, عوامی سطح پر بھی ہماری ایک ضرورت ہے. بلکہ مجھے چندر بابو نائیڈو نے مجھے اور اس کو بلایا تھا گزشتہ بار 2009 میں, وہ مودی صاحب کے خلاف کھڑا ہوا تھا. ہمارا ایک گروپ ہے ہندوستان میں جو بناتا ہے کسے بنانا ہے, بلکہ ایک بہت بڑا پاورفل گروپ ہے, جیو پولیٹیکل گروپ. اس نے, میں دلی میں تھا تو اس نے کہا رقیب صاحب کین یو گو اینڈ میٹ چندر بابو نائیڈو. میں نے کہا ملتے ہیں. تو جب وہ وجے نگرم کو بلایا اس کے آدمی نے, تو میں گیا اس کے پاس. تو اس نے پہلے پوچھا مجھے یہ سب کیا کچھ ہو سکتا ہے, یہ ہے مطلب یہ سفر ہے ہمارا اس میں. تو اس کے بعد اس کو جب تسلی ہو گئی کہ ہو سکتا ہے, تو پھر اس نے بلایا مجھے نلور میں, وہ ٹور پہ تھا, رات کے 11 بجے آیا. ہم نے پاور پریزنٹیشن کیا, ہمارے جسیل نے اس کو بتایا میں ملیشیا سے پڑھ کے آیا ہوں, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, سارے ہندوستانیوں کے لیے ہے. تو وہ بہت خوش ہو گیا, بتاؤ مجھے کیسے ہے. اور پھر وہ گلے لگا لیا مجھے اور اس کو بھی, اور اس میں ڈالا بھی اس میں. تو ہم جو ہے سیاسی دباؤ کریں گے, لوگوں سے بات کریں گے, اسی کو مدعا بنائیں گے نا, تو بات پھیلے گی. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, ہندوستانیوں کے لیے ہے, سب کے لیے ہے. تو اس قسم سے جو ہم نے کام کیا. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوا, یہ دیکھیے, یہ کسی کو معلوم ہے کہ مولانا یہ دیکھیے شریعہ ایکویٹی فنڈ ہے, شریعہ ایکویٹی فنڈ ہے. یہ جاری ہوا اور جس دن نکلا اسی دن اس کو یہ کر دیا, اسٹاپ کر دیا. نہیں, SBI کا ہے, اور میں نے اس سے ملا تھا. یہ دیکھیں اس میں پورا ہمارے خالد سیف اللہ صاحب رحمانی بھی ہیں. یہ دیکھیں اس میں جو ہے, یہ دیکھیں خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں یہ ہمارے. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے نا. اس میں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سرٹیفکیٹ, شریعہ سرٹیفکیٹ ہے, خالد سیف اللہ رحمانی, مفتی شعیب اللہ خان بامبے کے, سب یہ تھا. لیکن جس انداز سے اس نے پیش کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا. لیکن وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے نا, میں کیا کروں, یہ سب ڈالنے کے باوجود تیار نہیں ہے. تو مجھے بلایا بمبئی سے, اس نے کچھ تو کرو تم, اس کو مسلمان تیار نہیں ہے اس میں, تو میں کیا صورت بتاؤں. آج جو ہے یہ آدمی اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا آل انڈیا کا چیئرمین ہے, دنیش کمار کھارا. تو ہندوستان میں مواقع بہت ہے مولانا, لیکن ہم بیٹھے بیٹھے نہیں کر سکتے. اس کے لیے اپنی زندگی کا بہترین دماغ کام کریں, بہترین پیسہ خرچ کریں, اس کے لیے جی جان لگائیں. جیسے ہمارا RSS لوگ کرتے ہیں نا, دن رات کام کرتے ہیں, 18 سال کے بعد اپنی زندگیاں دیتے ہیں. ایسا نہیں 100 سال سے کام کر رہے ہیں. ہم ایسے ہی زبانی بات کر کے نہیں آ سکتے ہیں. اسی طریقے سے میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ کیرلا میں کیا ہوا 2010 میں مولانا, کیرلا میں کیا ہوا کہ کیرلا کی گورنمنٹ کمیونسٹوں کی حکومت ہے. اس نے دیکھا کہ 60,000 کروڑ ہر سال آتے ہیں مطلب کیرلا کو, اس سے ہمارے گلف سے آتے ہیں. تو اس میں سے 30,000 جو ہے مسلمانوں کا پیسہ ہے, 30,000 جو ہے غیر مسلموں کا پیسہ آتا ہے. اس نے کہا کہ ویرز نان مسلمس کا منی جو ہے
केरला के इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है, घूमता है, लेकिन मुसलमानों का नहीं होता। तो वो कहाँ जाता है, उसने एक तहकीक की, मालूम हुआ कि मुसलमान सोना ख़रीदता है या ज़मीन ख़रीदता है, या एक जो है 786 अकाउंट है, बिस्मिल्लाह अकाउंट, उसमें पैसा डालता है, ना पैसा सरमाया निकालता है, ना ये भी सूद, और 40,000 करोड़ रुपए का सूद जो बैंकों में पड़ा हुआ है। उसके बाद उसने कहा एक 40,000 करोड़ 30,000 करोड़ हर साल जो आता है, क्यों नहीं हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसने एक कमेटी बनाई, अर्न्स्ट एंड यंग बोल के जो है एक बहुत बड़ी तंजीम है, उसको हवाला किया। तो उसने कहा कि हम फुल फ्लेज इस्लामिक बैंकिंग तो कर नहीं सकते, ये एक जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वो सिर्फ उसमें जो मेंबर जो है बन के उसको काम कर सकते हैं। उसके लिए 1,000 करोड़ में जो इब्तदाई तौर पर करेंगे, उसमें केरला की गवर्नमेंट भी होगी, वहाँ के NRS भी। जब ये हो गया, अलबरका बोल के हुआ, फिर चेयरमैन फाइनेंशियल सर्विस के नाम से। तो उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर सुब्रा, उसमें आखिर में ये हुआ कि उसमें शरिया बोर्ड भी होगा। ऑर्डनरी बैंकिंग को बना है ना, ये जो प्रोसेस है, जो कार्रवाई होती है, उसको शरिया के 2-4 लोग जो शरिया जानते हैं उसको फ़िल्टर करेंगे, उसको देखेंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मौलवी लोग कैसे बैंक में आके बैठ सकते हैं एक सेकुलर गवर्नमेंट में, जो लामज़हबी, कल जो हमारे स्वामी जी भी बैठने की कोशिश करेगा, और फिर जो है इसमें नहीं हो सकता। वो कोर्ट में चला गया, बहुत बड़ा केस चला वो, और बहुत बड़ी लड़ाई हुई, हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म क्या है, इस्लाम क्या है, इस्लामी बैंकिंग क्या है, शरीयत क्या है। ये ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त बैंक थी। व्हाट इज़ शरिया, व्हाट इज़ सेकुलरिज्म ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं, कोर्ट रूम जो है ऐसा बदल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाज़ दोस्तों ने बहुत काफ़ी खर्च किया। 1 घंटे की फ़ीस जो है डॉक्टर साहब 15 लाख रुपए आर्गूमेंट के लिए, दोनों तरफ से आर्गूमेंट हुए। तो उसके बाद जीते हम लोग। उसने कहा कि ये जो पैसा आने वाला है, केरला की गवर्नमेंट सिर्फ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो जो है हलाल तरीक़े से परमिसिबल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें लगाए हमारे सूबे के इसके लिए। तो उसके बाद कर दिया उसने कि शुरू कर दो, लेकिन वो MBFC था मुख्तसर लोगों के लिए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का था, लेकिन हमारे लोग जो है उसमें दिलचस्पी नहीं लेते उसमें। एक आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँ, इंश्योरेंस के बारे में, पॉलिसी कैसे बनती है देखें ना। इंश्योरेंस में क्या हुआ, हमारे पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ कि दुनिया से जो है इंश्योरेंस के बारे में कि 25% जो है गैर मुल्की सरमाया हिंदुस्तान आ सकता है उस इंश्योरेंस की कंपनियों को। उन्होंने कहा कि हम उससे बढ़ा के जो है 49% जो है इंश्योरेंस के लिए हम लाएंगे सरमाया। वो कांग्रेस के ज़माने में था तो बीजेपी के लोगों ने स्टॉप किया। जब बीजेपी को हुकूमत आया तो केरला कांग्रेस ने किया। फिर उसे सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं राज्यसभा के, और उसमें जो है सेलेक्ट कमेटी में पास हुआ कि भाई इसके बारे में हम एक कमेटी डालते हैं कि कोई भी इसमें ये हो तो हम करेंगे। तो वो था तो सरमायाकारी का, लेकिन हमारा जो दोस्त था केरला का वो बोला कि रकीब साहब हम तकाफुल के बारे में नहीं, क्यों नहीं करेंगे, उसका मुतबादिल है ये। तो मैंने कहा तो इससे रिलेवेंट ही नहीं है, ये तो हमने डाला। मालूम है कि 600 लोगों को पास एप्लीकेशन आया कि वो कमेटी में अपेयर होना चाहते हैं, लेकिन वहाँ मालूम हुआ कि सिर्फ 10 लोगों को बुला रहा है पार्लियामेंट में। और उसके बाद फिर हमने देखा कि कौन कौन कमेटी में है पार्लियामेंट को। वो KC त्यागी साहब हैं कि ये JDU के, उनके पास गए तो उन्होंने हमको बताया कि ये मेंबर्स हैं। और 600 लोगों में 10 लोगों को सेलेक्ट करना हो तो मैंने राज्यसभा के लोगों से पूछा, हमने 20 सफ़े का शारिक निसार के साथ तैयार करके हमने पार्लियामेंट भेजा। उसने देख के बोला कि 600 लोगों में 10 लोगों को सेलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन एक आदमी है वो पावरफुल MP है, केरला का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है, अगर वो बता दे तो आपको हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी। मैं फ़ौरन कोचिन गया, उसके पास गया तो वो बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मलयालम में समझाओ पूरा। 2 घंटे हमने समझाया उसको। हमारे एक दोस्त हैं तनवीर मोहिद्दीन बोल के केरला के, समझाया समझ गया तो उसने फ़ोन उठा के बोल दिया राज्यसभा के ICIF शुड बी वन ऑफ दी 10 मेंबर्स में आ जाना चाहिए। मैं जा रहा था चेन्नई को, उसने कहा मुझे 20 सफ़े तो समझ नहीं चाहेंगे, 2 सफ़े तुम बना के भेजो। उसके बाद का किस्सा सुनिए कैसे काम करते हैं लोग बोल के। उसके बाद मुझे 5 मिनट का वक्फा दिया। मैं पार्लियामेंट 10 लोगों को दिया था ना, तो उसमें बड़े बड़े लोग थे, हम तो छोटे इदारे थे, तो 5 मिनट दिया। शारिक निसार ने 3 मिनट बात की, मैंने 2 मिनट बात की। उसमें था राजू चंद्रशेखर, अब जो IT का मिनिस्टर था वो BJP में नहीं था। क्या मौलाना सुनिए, उसने मेरी बात सुनने के बाद कहा, उसने मिस्टर अब्दुल आपने जो प्रेजेंटेशन दिया था वो बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग भी था, इन्फॉर्मेटिव भी था, बहुत अच्छा मालूमात भी था,
لیکن میں نے اپنے آفس میں ایک ریسرچ ٹیم بنائی ہے تکافل پر. تم جو میرا کارڈ ہے جا کے ان سے بات کرو. یہ ایک ایم پی ہے, وہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے, وہ ریسرچ کرتا ہے, اس کے اندر کام کرنے والے ہیں, اس کے بعد بات کرتا ہے. ہمارے مسلم ایم پی, اور اس کے بعد اس کا جو چیف تھا اس نے کہا رقیب یہ تو تمہارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں اگر بات آ جائے 2 پیراگراف لکھ کے دیں گے, اب نہیں تو 50 سال کے بعد بھی وہ ریکارڈ ہو جائے گا, تم لکھ کے دو. تو لکھا ہم نے, وہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں بھی آیا کہ تکافل جو ہے انشورنس, روایتی انشورنس کے بدلے میں یہ بہت اچھا ہے, اس سے کیا کچھ ہو سکتا ہے. میوچول اینڈ کوآپریٹیو انشورنس ہے, اس میں یہ انٹرسٹ سود کا شائبہ نہیں ہے, سب لکھا اس میں. تو اس کو اس نے داخل کیا, داخل کر کے پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں آ گیا. اور پھر ہم نے اس کے بعد بھی جا کے دیکھا وہ کیا کرا ہے. دیکھیے ایم پی جو RSS کا ایم پی ہے, وہ اسلامی بینکنگ پر, انشورنس پر ریسرچ کرتا ہے, اپنے پاس 3 لوگوں کو رکھتا ہے, اس کے پاس مواد ہے. ہمارے مسلم ایم پی کو پوچھا رقیب صاحب ہو گیا کیا, کہاں ہے بتاؤ نا مجھے. تو ہم کو جو ہے مختلف مراحل پر, مختلف جگہوں پر کام کرنا چاہیے, نہ صرف ایسے زبانی نہیں ہوگا. ایک جمہوری ملک میں ہمیں ڈاکومنٹ تیار کرنا, ڈیٹا تیار کرنا, پھر لوگوں تک پہنچنا, اور پھر اس میں داخل ہونا, اور آخری وقت تک اس کے لیے پیسہ, سرمایہ, طاقت, اپنی صلاحیت سب کچھ لگائیں گے تو کامیابی ہمارے سامنے ہے. لیکن سب کچھ نہیں کریں گے تو ہم تماشے بن کر رہیں گے. تو یہ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو ہم نے سوچا کہ کوآپریٹیو سوسائٹیز میں ایک آپشن ہے کہ آپ جو ہے کوآپریٹیو سوسائٹی پر ایک سوسائٹی بنا سکتے ہو نا. آپ کے پاس 100 ممبر ہیں, 200 ممبر ہیں, وہ اپنا پیسہ لگاتے ہیں. آپ جو ہے 0 سود بھی لے سکتے ہیں, 100% سود بھی لے سکتے ہیں, وہ ہمارے اختیار میں ہے. تو اس قسم کے جو ہے بہت سارے ہم نے سہولت مائکرو فائنانس بول کے رکھا ہے, خدمت مائکرو فائنانس, اس کا جال بچھایا ہے ہندوستان میں. کم سے کم اس میں اس کو بھی پھیلانے کی ضرورت ہے. یا چھوٹے چھوٹے مائکرو فائنانس. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, نوجوان صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صدقہ دو. آپ نے کہا تم نوجوان ہو, تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ مشہور حدیث ہے مول صاحب. انہوں نے کہا میرے گھر میں ایک چادر ہے جو میں اوڑھتا ہوں, ایک جو ہے یہ ہے میرے پاس برتن ہے جس میں دودھ اور پانی پیتا ہوں. اللہ کے رسول نے دونوں چیزیں لے کے آؤ. اور کہتے ہیں کہ مسجد نبوی تھا, صحابہ کے درمیان اللہ کے رسول نے سے حراج چھوڑا, نیلام کوئی ہے لینے والا, یہ پیالہ اور یہ. اور بعض صحابہ نے کہا یہ ہم 1 درہم پہ لیتے ہیں. حضور نے کہا 1 درہم تو بہت کم ہے. تو 2 بار کہا, تیسری بار کہا تو ایک صحابہ نے 2 درہم پر لے لیا. اور پھر آپ نے کیا کیا اللہ کے رسول نے, انہوں نے کہا کہ 1 درہم لے لے, گھر میں جو ہے جو کھانا ہے وہ کھانا لے کے دے دے, 1 درہم سے کلاڑی لے کے آ. اور تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلاڑی پر ووڈن جو اس کا ہتھوڑا یہ لگایا, دستہ لگایا اپنے ہاتھوں سے. اور پھر کہا اس کو جاؤ جنگل, کاٹو لکڑیاں, بازار میں بیچو اور آؤ, پھر 15 دن تک میری صورت نہ دیکھنا. 15 دن کے بعد وہ شخص آیا, اس کے ہاتھ میں 10 درہم تھے, اچھالتے ہوئے آیا, چہرہ چمک رہا تھا. اور کہا مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے خوش ہوں, گھر پہ کھانا بھی دے دو, میرے پاس بچت بھی ہو گئے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانی ہے. مسجد میں یہ کام ہوا تھا مولانا, ہم نے چھوڑ دیا. وہ پوری دنیا میں مائکرو فائنانس کی طرح چل رہا ہے پورا, ہم نے سنت کو چھوڑ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حراج کیا مول صاحب, 1 درہم کے لیتے ہیں 2. کیا ہم کر رہے ہیں کیا؟ وہ صرف نہیں کیا بلکہ اس کو حراج ہی نہیں چڑھا, بلکہ دستہ کلاڑی لے کے اپنے ہاتھوں سے دستہ لگایا, اس کو جو ہے کام کرنے والا بنایا. کیا ہم اپنے سماج میں جو لوگ دکھی ہیں, جو کام کر سکتے ہیں, جن کے ہاتھ میں صلاحیت ہے, صالحیت ہے, کیا ہم اس کو لیتے ہیں, کیا پیروں پر کھڑا کرتے ہیں؟ یہ تو عین سنت رسول ہے. تو اس کو جو ہے پوری دنیا میں مائکرو فائنانس ہے مول صاحب. ریسرچ گروپ بولتے ہیں, سیلف ہیلپ گروپ ہے, پوری دنیا میں ہے. تو ہمارے پاس مسجدوں میں کیوں نہیں سیلف ہیلپ گروپ ہوتا؟ تو مسئلہ کیا ہے کہ ہم کو معاشی زندگی, الدنیا بالمال ہے. کسی کا قول مجھے کسی نے بولا الدنیا بالمال والآخرۃ بالصالح الاعمال. دنیا تو مال ہی سے ہے, مال نہ ہو تو کیا کرے گا آدمی؟ تو مال کمانا صحیح طریقے سے, حلال اور طیب طریقے سے کمانا عین جو ہے ہمارے فریضۃ میں بعد الفریضہ. کیا ہے مولانا, کچھ ہے حدیث میں, اصل فریضہ جو ہے فرائض کے بعد کمانا ہے. اور یہ بہت سارے حدیثیں ہم نہیں بولنا چاہتا. تو میں کیا بول رہا ہوں کہ اس ملک میں جو ہے ہم اٹھیں, ہم خود اپنے غریبوں کو, اپنے محلے میں چھوٹا سا سروے کر لینا کون کون ہے, اور پھر زکوٰۃ کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا, اس کو حد الکفایہ کی بحثیں ہیں مول صاحب فقہ میں.
کیا بولا نا، حد الفقہ ہے نا، کس کی جو بنیادی ضرورتیں ہیں ایک انسان کی، اس کو یہ کرنا جو ہے ہمارا دینی فریضہ ہے، اس کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اس پر بحثیں ہوئی ہمارے فقہاء نے، اس کو کہا کہ وہ حاجات کیا ہیں، تحسینیات کیا ہے، ضروریات کیا ہیں، یہ ساری چیزیں پڑھیے نا صاحب۔ آج کی ضرورت ہے، بیسک نیسیسٹیز، انسانوں کی ضرورت کیا ہے اور اس ضرورتوں کو ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں، یہ سب فقہ میں ہے، ہمارے لوگوں نے لکھا ہے، امام غزالی نے، امام شاطبی نے سب لکھا ہے اس میں۔ تو ان ساری چیزوں کو پکڑنا ہے، دیکھنا ہے، صرف حدیثیں پڑھنا نہیں ہے، آج کے زمانے میں اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک آخری بات میں کہتا ہوں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا جو میں نے صبح ذکر کیا، وہ کہتے ہیں عرب کا ہر قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جائنٹ اسٹاک کمپنی ہوا کرتا تھا۔ ہر قبیلے میں تجارت کا یہ طریقہ یہ تھا کہ قبیلے کے تمام لوگ 1 روپیہ 2 روپیہ لا کر ایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم شام بھیج کر وہاں سے سامان تجارت منگاتے۔ آپ نے تجارتی قافلوں، کمرشل کاروان کا نام سنا ہوگا، وہ کاروان یہی ہوتے تھے کہ سارے قبیلے کے لوگ 1 روپیہ جمع کر کے دوسری جگہ بھیجا اور وہاں سے سامان تجارت منگوا کر یہاں فروخت کر دیا۔ چنانچہ قرآن میں اسی کی طرف اشارہ ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ، سردیوں میں یمن کی طرف اور گرمیوں میں شام کی طرف سفر کرتے تھے۔ سود اور اس کا متبادل، میں نے وہ یہ بھی بھیجا ہے آپ کو، تو اس میں امریکہ میں انہوں نے تقریر کی، اس تقریر کو جو ہے الفرقان میں شائع ہوا تھا، اس کا ایک کاپی بھی میں دے رہا ہوں اس میں۔ اور آج جو ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے ذہن میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کے جائنٹ اسٹاک کمپنی کی صورتحال کیا ہے؟ اس میں کتنے اسٹاک ہیں جو شریعت کے اصولوں پر خرید کے اترتے ہیں؟ کیا اس میں ہم سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے؟ ہمارے پاس 500 روپے ہو تو بھی ہم مہینے میں انویسٹ کر کے جو ہے لاکھوں روپے شریعہ اس پر کما سکتے ہیں۔ آج ہمارے پاس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جو شریعہ کے اسٹاک ہیں، ہندوستان میں 2195 بامبے میں اسٹاک ہے، مطلب 825 جو شریعہ اسٹاک ہیں، 6700 نیشنل NSE میں ہے، اس میں 1177 ہیں، آل شریعہ اسٹاکس ہیں۔ اس میں کمیٹی میں جو ہے قاضی سیف اللہ رحمانی صاحب، مفتی برکت اللہ صاحب اور پھر ہمارے مسعود جمال ندوی صاحب کینیڈا میں ہے، یہ تینوں اس میں ہیں۔ تو اس میں جو ہے ریگولر انکم کے لیے بھی، ریٹائرمنٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، حج کے لیے بھی کر سکتے ہیں، انویسٹ کرتے ہیں اور اس کو جو ہے اسکرین کرتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے بہت سارے کورسز بھی ہیں مولانا۔ یہ میں تصویر لے کے آیا ہوں آپ کو، یہ دیکھیے، یہ تصویر ہے، یہ لڑکیاں ہیں جو ہمارے کہاں ہیں، پٹنہ میں رحمانی پروگرام کے ولی الرحمانی صاحب کے جو بیٹے چلا رہے ہیں نا ابھی فضے، ان کے کالج کی اسکول کی لڑکیاں جو ہے یہ سرٹیفکیٹ کورس ہے، اسٹاک مارکیٹ کیا ہے، تعلیم 10 سال پہلے کی ہے۔ پرسوں مجھے ملاقات ہوئی تھی، فضیل ہے مل صاحب، ان کا نام فیصل صاحب سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا اب بھی چل رہا ہے وہ۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے بچوں کو ایسا کورس کیوں نہیں چلاتے؟ آن لائن کورس ہے، معلومات ہوتے ہیں تو آپ کو دلچسپی بھی ہوتی ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں مولانا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگ جو ہے اس کو دیکھیں، پڑھیں، کچھ ایکٹیو ہوں۔ صرف ٹیبل میں بیٹھ کے یا جو ہے پڑھنے سے نہیں ہوتا، میدان میں اتریں، غریبوں کی طرف دیکھیں، ہم سروے کرائیں مولانا، کسی محلے میں بچوں کو بولیں کہ ایک گلی میں جو ہے آپ سروے کر کے آؤ، ایک فارم فل اپ کرنا ہے کہ کتنے لوگ ہیں، کیا ہیں، ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں ہم لوگ۔ اپنے خاندان میں خود کرو، تم کچھ تو کرو، تم پوری یہ نہیں کر سکتے تو 10% 20% تو کرو تم۔ جزاک اللہ خیر، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا اور آپ کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ آپ